ہم نے بگ بڑ میں اتنے پیسے نہیں کمائے, ساری زندگی ہم نے کالی کر دی. 30 سال ہمیں, مجھے دیں میں آپ سے خریدوں گا. 4 سے 5 لاکھ روپیہ, 1 لاکھ روپے. پہلے ہم شوقین تھے لیکن اب پیور کاروباری. این ایس فیملی کے ساتھ پارٹنرشپ تو ہماری ہے, انہوں نے کروڑوں کمائے تھے, سب دائیں بائیں تتر بتر ہو گئے. آپ شیخ صاحب ہی تھے, مرد مجاہد ہی تھے, جو کہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے. میں دیکھتا تھا لوگ ابیوز بھی کرتے تھے, لیکن آپ ڈیلی بیس پہ روزانہ کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے. بھائی جان, یہ صرف ایمان ہی چیز کو بچاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمان تھا. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جانتے ہوئے کہ افریقن گرے کا ایک انڈا 80 سے 90 ہزار روپے کا بک رہا ہے, 30 سال کا تجربہ ہو, اپنے تمام افریقن گرے پیرٹس کے کیجز کو خالی کر کے لو برڈز میں انویسٹ کیے. جی شیخ صاحب اس طرح سے آپ کو پتا ہے, میں نے 2006 سے لو برڈز کو رکھا ہوا ہے اور 2015 میں شپمنٹ میں منگوائی تھی, کافی 150 برڈ تھا. اب سے نہیں میں لو برڈز میں کام کر رہا, کافی عرصہ مجھے ہو گیا ہے. اور بگ برڈ میں آپ کو پتا ہے میں ایگریکلچر ڈاٹ پی کے کی ایک سوسائٹی بنائی ہے, اس کو ریپرزینٹ بھی کر رہا ہوں. شیخ صاحب لو برڈز میں 2006 میں بھی بہت ہی اس کا بوم دیکھ رہا تھا, اور اس کے بعد میں تھوڑا سا بگ برڈ میں چلا گیا, فارمنگ میں چلا گیا, اور لو برڈز میں ابھی بھی اس کا سکوپ بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں. میں بے وقوف نہیں ہوں, میں پاگل نہیں ہوں, مجھے 30 سال ہو گئے اس فیلڈ میں. میں لو برڈز میں ابھی انٹری کی ہے. یقین کریں لو برڈز کے جتنے شوقین تھے, میں ان کو نہ شکرہ کہوں گا. انہوں نے کروڑوں بھی کمائے, لاکھوں بھی کمائے. ایک برڈ سے انہوں نے 50 لاکھ کما لیا جو انہوں نے 1 لاکھ کا لیا تھا, پھر وہ نہ شکری کر رہے ہیں. میں جب اس فیلڈ میں آیا, میں نے دیکھا یار اتنا ہم نے بگ برڈ میں اتنے پیسے نہیں کمائے, ساری زندگی ہم نے کالی کر دی. 30 سال ہمیں ہو گئے. کاروبار کی قدر ہمیشہ وہ بندہ کرتا ہے جس نے کبھی ملازمت کی ہو. شیخ صاحب سے سنتے ہیں انہوں نے کبھی زندگی میں ملازمت کی؟ اچھا دوستوں, میں آپ کو بتا دوں, میں ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں ایز اے جی ایم کام کرتا تھا. 1 لاکھ روپے میری سیلری تھی. صبح 8 بجے میں جاتا تھا, رات کو کوئی پتہ نہیں ہوتا, کیونکہ میرا میڈیا کا کام تھا, میڈیا کو ساری خبریں دینی ہوتی تھی. 1 لاکھ روپے کماتا تھا. شیخ فہیم صاحب جو کہ دین سے محبت کرنے والے, سوال میں نے پوچھا, آپ کے نزدیک, آپ کی رائے کے مطابق کیا خواتین کو نوکری کرنی چاہیے؟ کیا خواتین کو گھر سے باہر جانا چاہیے, یا آپ کے ہاں اس کے لیے کوئی اور سلوشن؟ کیونکہ تجارت میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنات زوجہ اولا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی تجارت کیا کرتی تھی. اس پہ انہوں نے کیا فرمایا, کیا سلوشن دیا, غور سے سنیں. تو میں امپاورمنٹ پہ آپ نے خواتین کو اکٹھا کیا. میں ایک آپ کو اس آپ کے توسط سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہینڈ فیڈنگ دیکھ لیں, تھائی لینڈ فلپین میں عورتوں نے چھوٹے چھوٹے کمروں میں اپنے خاوند کے ساتھ بیٹھ کے بزنس کر رہی ہیں, لاکھوں کما رہی ہیں عورتیں. ان کو کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. اس لیے میں نے اپنی بیگم کو بھی کہا کہ ہم مل کر کام کرتے ہیں, ایک فیملی کی طرح کرتے ہیں, اپنے بچوں کا حق حلال کھانا ہے. تو الحمدللہ دیکھیں, اگر میری بیٹی عالمہ بنتی, حافظہ بنتی ہے, ڈاکٹر بنتی ہے, تو میں اس کو دوسروں کی نظروں میں باہر نہیں بھیجوں گا, میں دفتروں میں نہیں بھیجوں گا. صبح 8 بجے جائے, رات کو 8 بجے آئے. میں اس کو پورے گھر میں ایک سیٹ اپ بنا کے دوں گا, بیٹا آپ نے یہ اپنے لو برڈ پال لیں, آپ نے ہینڈ فیڈ کریں. وہ ہینڈ فیڈ سے الحمدللہ صبح الحمدللہ 1 مہینے کا 2 3 لاکھ کمائیں گے. آج کل 3 لاکھ بڑے سے بڑی آپ لیڈی دیکھ لیں جس نے پی ایچ ڈی کی ہے, وہ کماتی ہے. شیخ صاحب نہیں کماتی. شیخ فہیم صاحب جو کہ دیکھنے میں ایک سادے سے مولوی صاحب ہیں, بڑے چھپے رستم ہیں, پارٹنرشپ کی ایک ایسے لیب اور ایک ایسے وے ہاؤس میں جہاں پہ لوکل برانڈ کے ٹاپ سولر سسٹم کے پینلز, یو پی ایس کے سسٹم اور بجلی کو جنریٹ کے لیے بے شمار چیزیں کام کی ہوئی ہیں, جو کہ انہوں نے آج تک منظر عام پہ نہیں دکھایا. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے شیخ صاحب باہر کے ممالک سے اپر گارمنٹس امپورٹ کر کے لوکل مارکیٹ میں بیچتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے شیخ صاحب کا لو برڈ کے باکسز, ککڑ کے باکسز بنانے کا کام ہے, بریڈنگ باکسز بیچتے رہے ہیں, اور یہ پچھلے 15 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں. پھر ہمارے شیخ صاحب بگ پیرٹس کے کلیکٹر ہیں, خاص طور پہ انڈوں کے. سن کنور کے, کنور فیملی کے بے شمار پیرٹس, رنگ نیکس اور دیگر انہوں نے بگ پیرٹس لگائے ہوئے تھے. اسی طرح یہ لو برڈ کے بھی بریڈر ہیں. لو برڈز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, آپ کو بتاتا ہوں, میں نے موٹیشنز پنوں پہ بھی اٹھائے, اس سے چھوٹے بھی لو برڈ اٹھائے, 20 سے 25 بچے ہائی موٹیشن کے میں نے اٹھائے. میری فیڈ 1.5 سے 2 کلو یا 1 کلو فیڈ لگی ہے میری. تو میں نے اس سے الحمدللہ 4 سے 5 لاکھ روپیہ 1 مہینے کے اندر میں نے ارن کر لیا ہے. دوستو 4 سے 5 لاکھ روپے ارن کر لیا ہے.
دیکھیں ہم نے تو بچوں کی روزی روٹی کمانی ہے, ہم نے دیکھنا ہمیں کہاں سے رزق آ رہا ہے اور حق حلال کا آ رہا ہے. میں نے دن رات محنت کی, سردی کی راتوں میں کمبل سے اٹھ کے بچے کو 2 گھنٹے بعد فیڈ کرانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے یہ, اس میں بھی محنت ہے. لیکن اپنے بچوں میں گھروں میں تو بیٹھے ہوئے ہم, تو مجھے تو اس میں بہت ہی چام اور بہت ہی فائدہ نظر آ رہا ہے شیخ صاحب. اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے بھائی نے پوری توجہ دی اور پوری دل لگا سے محنت کروں گا. شیخ صاحب التجا ہے, لو برڈ زندہ باد کے نعرے ہر بندے نے لگائے. حق سچ کی بات ہی کرنی چاہیے. جب پچھلے دنوں میں لو برڈز بالکل ڈاؤن فال ڈیزاسٹر کی طرف تھا, سب بڑے بڑے بروجز جتنوں نے کروڑوں کمائے تھے سب دائیں بائیں تتر بتر ہو گئے. تو شیخ صاحب مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, مبالغہ رائے نہیں کر رہا. آپ شیخ صاحب ہی تھے, مرد مجاہد ہی تھے جو کہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے. میں دیکھتا تھا لوگ ابیوز بھی کرتے تھے, لیکن آپ ڈیلی بیس پہ روزانہ کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے. بھائی جان یہ صرف ایمان ہی چیز کو بچاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمان تھا جو کہ آپ کو چیزاتا ہے. اپنے کلیجے اپنے جگرے بھائی جان لوہے کے کر لو, پتھر کے کر لو. آپ کا فوکس صرف اور صرف کامیابی کی طرف ہونا چاہیے. شیخ فہیم صاحب کو بند کمروں میں کچھ ایسی نصیحتیں, کچھ ایسے اپنے تجربے سے آگاہ کیا, کیونکہ وہ مصروف تھے بگ پیرٹس میں, اپنے ایک بہت بڑے فارم میں, پھر اس کے بعد کنورز میں, پھر اس کے بعد انڈوں کی کلیکشن میں. اب انہوں نے جب سے نعرہ مارا ہے لو برڈ زندہ باد اور لو برڈ فیملی اور لو برڈ کمیونٹی, یہ فرض بنتا تھا کہ میں ان کو ان چیزوں سے آگاہ کروں کہ شیخ فہیم صاحب صرف NS آفیشل پارٹنر نہیں, صرف ایک دوست نہیں, میرے دینی بھائی ہیں جن کے ساتھ تعلق 12 سال پرانا ہے. کچھ گلے شکوے تھے دونوں کے, اس کو آپس میں بند کمروں میں حل کیا. شیخ صاحب وہ آدمی ہیں جنہوں نے لو برڈز کو امپورٹ کیا, محنت کی اپنے لیے, اپنے دوستوں کے لیے. باہر ملک سے برڈ منگوانا آ گیا تھا. اب میں نے شیخ صاحب کو کہا آپ کے ساتھ حافظ عطا جیسے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کہ انٹرنیشنل بورڈرز پار کام کرتے ہیں. Let's work together for the betterment of our community. لو برڈ والوں کو اس وقت سوسائٹیز کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگوں نے سپلٹ ڈن فیلوز یا مہنگی ترین موٹیشنز پہ انویسٹمنٹ کی ہے. بہت سارے لوگوں کے برڈز مر جاتے ہیں, ریڈ آئی کی سروائیول بہت کم. اگر کوئی اس کی پروڈکشن زیادہ لینا چاہتا ہے, یہ بھائی جان میں نہیں کہہ رہا ہے, یہ انٹرنیشنل بریڈر کہہ رہے ہیں, یہ ٹونی سلوا کہہ رہا ہے, اور بے شمار بریڈر ہیں, ایگریکلچرسٹ ٹاپ کلاس بندے آج کل انکیوبیشن کیوں کر رہے ہیں. انکیوبیشن جو ہے نا, ایک تو آپ کی پروڈکشن کو بڑھاتا ہے اور سیو رہتا ہے. برڈ اپنے پیرنٹس کے نیچے ایکسپائر ہو جاتا ہے, 100 پرابلمز ہوتی ہیں. تو آپ پنوں پہ کر کے مجھے دیں, میں آپ سے خریدوں گا, انشاءاللہ آگے پھر کلا چلیں, اس سے پروڈکشن زیادہ ہوگی. چھوٹے چھوٹے بچے 1 دن کا, 5 دن کا, 10 دن کا اٹھوائیں, نقد پیسے وصول کریں شیخ فہیم صاحب سے. نہ ہی میں 1 روپے کا کمیشن دینے میں نہ ہی لینے میں. 90% سے زیادہ دیکھنے والوں نے نوید شیخ سے رابطہ کیے بغیر لو برڈز میں انویسٹ کیے, خود منمانیاں کی, اپنے طور پہ فیصلے کیے, لوگوں سے مہنگے برڈز اٹھا کر, بلڈ لائن کے نعرے لگوا کر آج پریشان ہے. جب ان کو میری ویڈیو نظر آتی ہے تو ان کا خون اگلتا ہے. اور بھئی اس میں قصوروار تو آپ ہیں, مشورہ کر کے چلو, مجھ سے ملاقات کرو. مجھ سے نہیں تو بے شمار سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں, کسی سینئر کا سہارا لیتے ہوئے, وہ سینئر جو اس ہابی کا خیر خواہ ہے. آپ نے کبھی اپریشیشن کی؟ This is 1/10 of appreciation from the armed forces of Pakistan. بے شمار وہ لوگ جو سرونگ ہیں GHQ میں. مجھے سب سے پہلے اپریشیشن کی کال میڈیا سے جنید سلیم صاحب جو کہ ایک اینکر ہے. دوسری کال اپریشیشن کی بریگیڈیئر ناصر شفیق صاحب فرام دا آرمڈ کور آف پاکستان آرمی. کال کر کے کہا شیخ صاحب یہ جو آپ کام کر رہے ہیں, no one has ever done it in the history of Pakistan. You are the first to make videos in English. اس کو کائنڈلی اردو میں کنورٹ کریں اور آپ دیکھنا اللہ آپ کو کیا پرواز دے گا. کیونکہ اس ہابی میں پیر مریدی والے بابے بے شمار بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی کو دانے کا نسخہ تک نہیں بتاتے. اب GHQ سے دوبارہ کال آئی. اس وقت اس سینئر آفیسر نے کہا شیخ it's time to convert all of your videos in English and it's time to attract international buyers, international clients and focus on international borders. میرے چاہنے والوں میں سے ایک چاہنے والی بھی ہے, اس کا نام ہے علیزہ. وہ کیا کہتی ہے آخر تک سننا. نیا سال نئی لگن, دور آیا ہے ایک جوش کا, ایک جنون کا, اور ہم سب پاکستانیوں نے ہی اس کا رخ بدلنا ہے. اٹھو پاکستان نئے دور کا آغاز, دل میں جگہ
हर बस्ती, मेरा भी कुछ ऐसे रोशन है हर बस्ती, मेरा भी कुछ ऐसे रोशन है हर बस्ती। कल जो मार्केट गिर गई थी आज वो फिर संभल रही है, जो हाथ खाली थे कल तक उनमें मैं चल रही है। किसी ने 2 लव बर्ड्स पाले, किसी ने ख्वाब सजाए, मेहनत सब्र और यकीन से हर घर ने नए दिन पाए। जो कल मायूस था तन्हा आज वो खड़ा है प्राउड, हर शहर हर गली में सक्सेस का बज रहा साउंड। ये सिर्फ हॉबी नहीं ये रोजगार है, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। ये सिर्फ हॉबी नहीं ये रोजगार है, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। ए उठो पाकिस्तान नए दौर का आगाज, कहने दिल में जगह है परवाज, अब लवर्स के साथ चमक रही जिंदगी, दिल लगे कुछ ऐसे रोशन है हर बस्ती, अब कुछ ऐसे रोशन है हर बस्ती, अब कुछ ऐसे रोशन है हर बस्ती। आज यूथ को मिला नया रास्ता, घर घर चमका नया सितारा, बिजनेस भी पैशन भी इज्जत भी पहचान भी। लबड़ इंडस्ट्री का बूम नया, पाकिस्तान दुनिया को दिखा रहा है, एक्सपोर्ट का सपना ग्लोबल फ्लाइट, अभी कल्चर बना फ्यूचर ब्राइट। ये सिर्फ हॉबी नहीं ये रोजगार है, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। ये सिर्फ हॉबी नहीं ये रोजगार है, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। पाकिस्तान ये दौर का आगाज, हर दिल में जगह है परवाज, लवर्स के साथ चमक रही जिंदगी, दायरा भी कुछ ऐसे रोशन है हर बस्ती, दायरा भी कुछ ऐसे रोशन है हर बस्ती।